اور ویسے ہی انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے باقی وعدے پورے کر کے دکھائے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ تاریخ میں ایسا منصوبہ رہا نہیں ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ KT بندر کا پورٹ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا سب سے پہلا، دیکھنا پڑے گا دنیا میں شاید سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ٹول کو، اس لیے جو سننے میں آ رہا ہے بجٹ میں فائنینشلی اور معیشت کے حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کا فسکل سپیس شاید اتنا نہ ہو، مگر ہم پاکستان کے عوام کے ٹیکس پہ یہ بوجھ انشاءاللہ تعالی نہیں ڈالیں گے۔ ہم مل کے کاروباری طبقہ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ بڑے بڑے منصوبے کو مکمل کر کے دکھائیں گے۔ کراچی، تھٹا، سجاول، یہ پورا جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے تھرکول کے تھرو تھر کو بدل دیا، تھر کو بدل کے پاکستان بدلنے کی کوشش کی ہے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جب KT بندر کو ڈیولپ کریں گے تو ہم نہ صرف کراچی کے عوام کی قسمت مگر تھٹا، سجاول اور بدین کے عوام کی قسمت بھی بدل کر کے دکھائیں گے۔ ایک اور ایریا ہے پہ انشاءاللہ تعالی میں چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں بھی کراچی پورا پاکستان کو لیڈ کرے اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور وہ ہمارا پاکستان کا جو میڈ ان پاکستان ڈیفنس پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے، اس میں چاہ رہا ہوں کہ کراچی بھی اپنا کردار ادا کرے۔ میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور ان زمانے میں بھی میں کوشش کرتا تھا کہ پاکستان کا جو ڈیفنس پروڈکشن کے سامان ہیں وہ عالمی دنیا میں اس کا ڈیمانڈ تھا، اور اتنا ڈیمانڈ تھا کہ پاکستان کا اپنا جو ڈیفنس پروڈکشن کا کیپیسٹی ہے وہ عالمی دنیا کا تب کا ڈیمانڈ مطلب 22-23 کا ڈیمانڈ جو تھا، ہم ان زمانے میں وہ ڈیمانڈ نہیں میٹ کر رہے تھے۔ اور آج جب پاکستان نے پچھلے سال میں مئی کے جنگ میں بھارت کا مقابلہ کیا، جنگ میں مقابلہ کیا اور ان کو بھارت کا عبرتناک شکست ہوئی، تو وہ پاکستان کا میڈ ان پاکستان کا جو ڈیفنس پروڈکشن کی جو میرے دور میں اس کا پتہ نہیں اتنا زیادہ ڈیمانڈ تھا کہ ہم وہ ڈیمانڈ میٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ ڈیمانڈ میں تاریخی اضافہ ہوا اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میڈ ان پاکستان ڈیفنس پروٹیکشن مٹیریل کو خرید سکے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کراچی میں ہم ایک ڈیفنس اور سیکیورٹی پروڈکشن زون قائم کیا جائے جس کا مقصد یہ ہو کہ میڈ ان پاکستان کا جو ڈیفنس کا مٹیریل ہے، چاہے وہ آپ کے ڈرونز کا ٹیکنالوجی ہو، آپ کا اسلحہ ہو، آپ کا یہ ہوائی جہاز ہو، ہم یہاں پاکستان میں ان کو بنائیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم یہ چیزیں بنائیں، ہم اپنا ضروریات بھی پورا کریں اور ہم دنیا کو یہ سامان پہنچا کے پاکستان کی ایکسپورٹ پہ اور پاکستان کی معیشت میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں
जहां तक डिफेंस के, मैं बाकी का नहीं बात कर सकता हूं, उधर भी होगा मुकाबला, लेकिन जो भी, अगर वो जीसीसी का ममालिक हो, सेंट्रल एशियन ममालिक हो, आलमी सतह के बहुत, जहां भी डिफरेंट कंट्रीज ये चाहते हैं कि वो अपने डिफेंस का सामान खरीदें, इस वक्त मार्केट में जो डिमांड है वो मेड इन इंडिया के नहीं, वो मेड इन पाकिस्तान का है। और इंशाअल्लाह ताला जो कराची का डिफेंस और सिक्योरिटी जोन होगा, हम ना सिर्फ पाकिस्तान की अपना जो दिफा करने के लिए, अपना सिक्योर करने के लिए जो तमाम ज़रूरियात है वो हम पूरा करके दिखाएंगे, मगर साथ साथ तो दुनिया का ज़रूरत है। पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त अपना डिफेंस की इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यूरोपियन ममालिक इनको डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हर कोई ये चाहता कि मैं किसी एक मुल्क से नहीं, मैं मुख्तलिफ ममालिक से कम कीमत पे और वो भी जो बैटल टेस्टेड मटीरियल है वो खरीदना चाहते हैं। वो भी इंशाअल्लाह ताला मेरा शहर कराची में ये मेड इन पाकिस्तान का डिफेंस का सामान बनेगा, आलमी मंडी में बिकेगा और पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे इस सूबा का ब्लू इकोनॉमी हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो गुंजाइश हो, चाहे वो ये कॉर्निश की सूरत में, ये फाइनेंशियल सेंटर्स की सूरत में हमारा कारोबारी तबका के लिए हो, या हमारा जो डिफेंस और सिक्योरिटी के जो ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए, इन तमाम एरियाज़ में इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान को लीड करेंगे, हम दुनिया को लीड करेंगे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखा सकती है। बाकी कुछ इस शहर में, कुछ दूसरे शहरों में सियासी यतीम है और उनका काम ही ये है कि वो तनकीद करे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों को, मेरे जियालों को कहना चाहता हूं कि आप इनके बातें में, इनके इल्ज़ामात में और इनके साजिशों को ध्यान ना दे। इंशाअल्लाह ताला मैं मौजूद हूं, मैं खड़ा हूं और किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। वो साजिश मेरा सूबा का दारे हुकूमत के खिलाफ हो तो वो साजिश नाकाम होगा। वो साजिश मेरा सूबा के खिलाफ हो तो मैं वो साजिश नाकाम करके दिखाऊंगा। वो साजिश मेरा पाकिस्तान के खिलाफ हो तो मैं वो साजिश नाकाम करके दिखाऊंगा। ये आपकी मुखालिफिन का काम है, उनका हक है। इस मुल्क में आज जितना जमहूरियत सूबा सिंध में है उतना जमहूरियत किसी और सूबा में नहीं है, और जितना जमहूरियत कराची में है उतना जमहूरियत किसी और शहर में नहीं है। और यही वजह है कि जहां आपकी दारुल हुकूमत में अगर कोई आप पे तनकीद करे, आपको गालियां दे, टीवी पे आके झूठ पर झूठ बोले, तो हम इसको सियासत का हिस्सा समझते हैं, जमहूरियत का हिस्सा समझते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ये बर्दाश्त करती है। आप किसी और सूबा का दारुल हुकूमत में कोई सियासी ऑपोजिशन का जमात मुझे दिखाए। क्या लाहौर में कोई आके
اس قسم کے پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں؟ میں اپنے صحافی دوست سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے آپ ہمارا تعریف کرتے ہو، ویسے آپ کسی اور دارالحکومت کا، چاہے وہ وفاق کا ہو یا کسی اور صوبہ کا ہو، آپ ان کو اتنا پیار سے اگر تعریف کرتے تو اسی طریقے سے آپ کو جواب دیا جاتا جس پیار سے پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے. ہم پہ کراچی میں اتنا تنقید ہوتا ہے، میں کیا کروں. کوشش یہ ہے کہ اس شہر کا اتنا کردار کشی کرے کہ کوئی سازش کامیاب ہو. میں کہتا ہوں کہ میرا شہر میں مسئلے ہیں، یہ میرے مسئلے ہیں. یہ کوئی اور کسی اور شہر میں بیٹھ کے اس شہر کے مسئلے نہیں حل کر سکتے. یہ اس شہر میں رہنے والے، اس شہر میں بسنے والے، اس شہر میں پیدا ہونے والے اس شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں اور حل کر کے دکھائیں گے. ہمارا بلدیاتی نظام پہ تنقید ہوتا ہے، چلے تنقید بنتا ہے، تنقید کرے، لیکن ان شہروں سے تنقید ہوتا ہے جہاں بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں. وہ تنقید ہوتا ہے کہ وسائل نہیں، وسائل صوبہ کے پاس نہیں ہے، کم ہے، بلدیاتی نظام کے پاس وسائل کم ہوگا. لیکن یہ اس ملک میں ہم واحد جمہوری صوبہ ہے جو نہ صرف پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین کو وسائل دیتے ہیں، مگر ہم جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز کو وسائل دیتے ہیں. ہم اور جو بھی ہوں گے اس شہر میں، میرا کیا قصور، انہوں نے الیکشن میں نہیں لڑا، اگر وہ لڑتے جیتتے تو نہیں، لیکن اگر اسی طریقے سے جیتتے جیسے جنرل الیکشن میں جیتتے تو ان کو بھی وہ ہم وسائل دیتے. ہر ٹاؤن چیئرمین کو اپنا ٹاؤن کا بجٹ ہوتا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کو ڈسٹرکٹ اور ہر میئر کا بجٹ ہوتا ہے. صوبہ پنجاب میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، وفاق کا دارالحکومت میں بھاگ رہے ہیں، بلدیاتی نظام نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا کہ لاہور کو آزاد کرو، اسلام آباد کو الگ کرو، الگ ہے. پختونخوا میں بلدیاتی نظام، وسائل، پاور، قانون کے مطابق ان کا بلدیاتی نظام کو ملا تھا. عمران خان کے دور میں عمران خان نے دیا تھا، لیکن جب وہ الیکشن ہارا اس نے اپنا بلدیاتی نظام چینج کیا اور اپنا ہی بلدیاتی نظام سے مالی اختیارات، سیاسی اختیارات چھین گئے. ہمارا شہر میں بلدیاتی نظام موجود ہے، ہمارا مخالفین کو اجازت ہے کہ وہ تنقید کرے، وہ سیاست کرے، وہ ہم پہ جو الزامات لگانا چاہے وہ کرے، مگر عوام ان سے پوچھیں گے، ان ٹاؤن چیئرمین سے پوچھیں گے جو دن رات ہمارا جیالہ میئر کا تنقید کرتے ہیں کہ چلے پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے، آپ نے اپنا ٹاؤن میں کیا کر کے دکھایا؟ جو تاحیا وفاقی وزیر ہوتے ہیں، مطلب شاہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، کبھی کبھار صوبائی وزیر، نون لیگ حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، اس دفعہ نہیں لیکن یوزلی صوبائی وزیر، پی ٹی آئی حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، مشرف حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، میئر کراچی، سیکٹر انچارج، پتہ نہیں کیا 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 کیا. تاحیا وزیر. اور وہ مجھے بتائیں
شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس تناظر میں کہ جب ایران امریکہ مستقل جنگ بندی کی کوششوں کے لیے ایک ٹیبل پر لانے کی جو کوششیں ہیں پاکستان کی، وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی دورہ ایران انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ بھی ایران میں ہے جہاں ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے انہوں نے دوسری بار ملاقات کی اور خاص طور پر جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی اہم ملاقات ہوئی تھی، اور اب جو اہم ترین شخصیت ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ ایران کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ اہم ترین شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی جو کوششیں ہیں انہیں تیز کرنے کے لیے اور اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دونوں جانب سے جو مطالبات ہیں ان کا ایک مؤثر اور قابل عمل حل نکالنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ بس محنت کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر امن ہوگا، مسلسل امن ہوگا، تو یہ معاشی مشکلات میں کمی ہوگی۔ اگر یہ جنگ جاری رہے گا، اگر اس جنگ کا کوئی حل نہیں نکلے گا، تو مجھے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ میرے پاکستان کے عوام، میرے کراچی کے عوام کے لیے جو معاشی مشکلات آنے والے ہیں بہت ہی سنگین ہوں گے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عاصم منیر صاحب ہے، ان کا محنت، وزیر اعظم صاحب کا محنت، ان کا پورا ٹیم کا محنت، ہم اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ محنت جاری ہے، نہ صرف اس لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ کے خلاف تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جنگ کے خلاف رہی ہے، مگر خاص طور پہ اس موقع اگر پاکستان کے عوام معاشی مشکلات میں ہیں تو اس معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہم سب دعا گو ہے کہ یہ امن کے جو کوشش ہے، یہ جنگ بندی کے جو کوشش ہے، یہ کامیاب ہو، یہ جلد از جلد کامیاب ہو، تاکہ یہ معاشی مشکلات بھی، عوام کے معاشی مشکلات بھی، ان مسائل میں کمی کیا جائے۔ مگر ساتھ ساتھ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ عوام کے معاشی مشکلات میں کمی آئے۔ ہم ساتھ ساتھ ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ہم عوام کے لیے ایسے معاشی موقع کیا جائے تاکہ عوام کو روزگار ملے، ان معاشی مشکلات میں کوئی ریلیف دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک طرف تو آپ کے جو ریلیف کے منصوبے ہیں، جو حکومت سندھ کسان کارڈ کے تھرو کسانوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو موٹر سائیکل ڈرائیورز ہیں ان کے لیے آپ نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے کہ ان کو تھوڑا سبسڈی دیا جائے۔ ساتھ ساتھ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے اور سنا ہے کہ پچھلے کیبنٹ میٹنگ میں اس کا اپروول بھی ملا ہے کہ ہمارے ماہی گیروں کے لیے بھی اس قسم کا سپورٹ اور ریلیف دیا جائے۔ مگر ہمارے پاس اتنا تو معاشی یا فسکل سپیس نہیں ہے کہ میں ہر کراچی آئٹ کے پاس یا ہر سندھ میں رہنے والے کے پاس یا ہر ملک میں ایک شہری کے پاس پہنچوں اور وہ سہولت یا ریلیف پہنچا دوں جس سے یہ معاشی مشکلات میں کمی ہو۔ ہمیں ایسے منصوبے لے کر آنے پڑیں گے جہاں ہم اپنے عوام کے لیے یہ معاشی موقع فراہم کریں کہ جو ہمارے محنت کرنے والے عوام ہیں، جو روزگار چاہتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے موقع فراہم کیے جائیں۔ جو ہمارا کاروباری طبقات ہے، جو ہمارا انٹرپرینیورل کلاس ہے، اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا کاروبار میں آسانیاں پیدا کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی
जो सिंध हुकूमत है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं, इस खित्ते में लीड कर रहे हैं। आलमी इदारों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इनको आलमी सतह पे इसको रेट किया है। ये भी जो शारे भुट्टो का कासिम, जो शारे भुट्टो का मंसूबा है, ये मंसूबा भी यूनाइटेड नेशंस के जो फोरम है वहाँ 3-4 जो सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं उनका आलमी सतह का रिकग्निशन मिला है, और उनमें से एक आपका ये शारे भुट्टो है। तो हमें मालूम है, तो चाहे शारे भुट्टो हो, चाहे थरकोल हो, चाहे झिरक मुल्क यात्यार ब्रिज हो, या थट्टा सचावल ब्रिज हो, या जो भी आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है, हमने अब ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है, डिलीवर कर सकती है, और आलमी सतह का डिलीवरी करवा सकती है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इस सूबे में और इस शहर में ऐसे मंसूबे लेकर आएंगे जिससे मुआशी एक्टिविटी होगा, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे, जिससे हमारा कारोबारी तबकों को कारोबार करने के मौके मिलेंगे, और जिससे इस शहर के अवाम के लिए, इस सूबे के अवाम के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए ऐसे मौके फराहम किया जाए। इनमें से एक इंशाअल्लाह ताला मंसूबा ऐसे होगा कि हम कराची के जो हमारा कोस्ट है, कराची कोस्ट पे हम इंशाअल्लाह कराची कॉर्निश का मंसूबा शुरू करेंगे, और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऐसे कॉर्निश बना के दिखाएंगे कि आपको, पाकिस्तान के अवाम को, कराची की शहरी को किसी दूसरा मुल्क नहीं जाना पड़ेगा, किसी मिडिल ईस्टर्न ममालिक में जाना नहीं पड़ेगा। आपको इंशाअल्लाह ताला हम आलमी सतह का कराची के लिए एक ऐसा मॉडर्न पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कॉर्निश बना के दिखाएंगे। साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम कराची में एक ऐसा इदारा कायम करेंगे, एक ऐसा सेंटर कायम करेंगे ताकि कराची आलमी सतह पे मुआशी मुकाबला कर सके। और अगर हम चाहते हैं कि ये शहर, ये सूबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नहीं, पाकिस्तान के बाकी शहरों से नहीं, मगर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा सूबा दुनिया का मुकाबला करे, तो फिर हमें कराची में एक सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ना सिर्फ पाकिस्तान में, मगर हमारा कारोबारी तबका को, कराची का मईशत इंशाअल्लाह ताला दुनिया से मुकाबला करके दिखाएगी। हम ऐसे निज़ाम बनाएंगे जैसे मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में बने हैं। मैं जब एग्जाइल में था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब एग्जाइल में थी, सदर जरदारी जेल में था, तो मैं यूएई में बड़ा हुआ, वहाँ तालीम हासिल की, और मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि कैसा इस छोटा ममालिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया और ऐसे इदारे बनाए ताकि वो दुनिया का मुकाबला कर सके। और शुरुआत में उनके लिए मुश्किल होता था कि वो दुनिया को कैसे कायल करे कि आलमी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उनके मुल्क में आके कारोबार करें। इसलिए दुनिया में यह खौफ था कि हम अगर इन अरब ममालिक में आके कारोबार करेंगे और हमारा कोई कारोबारी मसला बन जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी लोकल के साथ या किसी शेख के साथ, तो हम उसी शेख के जजेस के सामने जाएंगे। हमारा क्या गारंटी है कि वो हमें आलमी सतह का इंसाफ मिलेगा?
تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے درست کیا کہ انہوں نے UAE نے دبئی میں دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر قائم کیا، اور وہ دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر میں انہوں نے انسینٹیوز دیے اپنے کاروباری طبقہ کے لیے، عالمی کاروباری کمپنیز کے لیے، کہ آئے ہمارا ملک میں آ کے ٹیکس انسینٹیوز کا فائدہ لے، کم ٹیکس ہونے کا فائدہ لے، آئے اس ادارہ میں آپ اپنا بزنس کھولے، آپ اپنا کاروبار شروع کریں، اپنا دفتر شروع کریں، کام کرنا شروع کریں، اور بے فکر رہے۔ اس انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر پہ جو قانون لاگو ہوگا وہ دبئی کا قانون نہیں، وہ UAE کا قانون نہیں، وہ عالمی انٹرنیشنل قانون، کوئی UK کا قانون، کوئی دوسرا قانون ہوگا۔ اور اگر ہمارا کوئی اختلاف ہوگا، آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، تو آپ کو کسی لوکل کورٹ میں جانے کے بجائے، کسی لوکل جج کے سامنے جانے کے بجائے، آپ یہ عالمی انسٹیٹیوشنز کے سامنے، عالمی ادارے کے سامنے جا کے آپ کا کیس لڑا جائے گا، اور اس سے عالمی دنیا کو، کاروباری طبقہ کو وہ کانفیڈنس ملا کہ وہ جا کے اس ملک میں اپنا کردار ادا کرے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور میرا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے عوام کے ساتھ، اس شہر کے عوام کے ساتھ، کہ ہم مل کے محنت کریں گے، ہم سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر کھول کے دکھائیں گے، اور یہ شہر یہ صوبہ اس سینٹر بننے کے بعد انشاءاللہ تعالی نہ صرف باقی صوبوں سے، باقی شہروں سے، مگر انشاءاللہ تعالی ہم دنیا سے مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ ساتھ ساتھ اس بحران میں مجھے پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنا جو پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کرنا ہے، تاکہ ہمارا معیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور کرنٹ سچویشن کا فائدہ پاکستان کو ہو۔ ویسے تو پورٹ کا جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے، حکومت پورٹ بناتا ہے، حکومت پورٹ چلاتا ہے، اور یہی کیسے ایسے ہمارے ملک میں بھی چلتا آ رہا ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں، ہمارا ریکویسٹ ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالی پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پورٹ کھولیں گے، اور وہ پہلے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے پورٹ ہم بنائیں گے، وہ ہم پاکستان کا کاروباری طبقہ کے ساتھ، کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ، عالمی دنیا کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کنسورٹیم بنائیں گے، اور مل کے تاریخ کا سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ بنا کے دکھائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پورٹ کہاں بننا ہے؟ ویسے ہی جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی کہ تھر پارکر میں یہ تھر کا کوئلہ سے بجلی پیدا ہو، تھر کے مقامی عوام کو روزگار ملے، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو، اور ہمیں یہ فخر کی بات ہے کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خواب ہم نے پورا کر کے دکھایا۔ ویسے جیسے یہ شارے بھٹو ایک سڑک بتائے، ایک ادارہ بتائے، ایک منصوبہ بتائے، تاحیا وزیر رہے ہیں، ایک کام بھی نہیں کر سکے ہیں، الٹا آپ پہ تنقید کرتے ہیں۔ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے سیاست کا حصہ بنے، اس جمہوری قافلہ کا حصہ بنے، ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔
साथ मिलके काम करेंगे तो ये शहर तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप चाहते हैं कि साथ मिलके काम नहीं करना है, सिर्फ लड़ना ही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ना भी जानती है। जो मुआशी मुश्किलात इस वक्त हमारे खित्ते में अभी तक जो बोझ आप उठा रहे हैं और आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता जिन मुआशी हालात का हमें सामना करना पड़ेगा, मेरा पार्टी का ख्याल में ये वो वक्त नहीं है कि हम आपस में इख्तलाफ करें। ये वो वक्त नहीं है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहरान पैदा हो। ये वक्त नहीं है कि मैं वफाकी हुकूमत पे या हमारे सियासी इत्तेहादियों पे बिला वजह तनकीद करें। ये वक्त है पाकिस्तान को मुत्तहिद होने का, मिल के अवाम के इन मुश्किलात का मुकाबला करके इन मसाइल का हल निकालने का। हम तैयार है, हम अकेले भी काम करने के लिए तैयार है, वफाक के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार है, मगर हम कराची शहर के अवाम के साथ मिलके, कराची शहर के कारोबारी तबका के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला काम करके दिखाएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर आपने इतना जल्दी एक ऐसा तारीखी मंसूबा का इफ्तिताह किया है और आज आपने मुझसे एक ग्राउंड ब्रेकिंग किया है जो इस मंसूबा को इंशाअल्लाह ताला हमारा पोर्ट से जोड़ेगा। उम्मीद है कि वो हिस्सा भी जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा और हम उसका इफ्तिताह के लिए फिर वापस आपके पास आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का शुक्रिया, ओहदेदारों का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। जीए भुट्टो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शाहरा भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहरा भुट्टो पर सफ़र भी किया, टोल टैक्स भी अदा किया और फ़ेज़ 2 का संगे बुनियाद भी उनकी जानिब से रखा गया, जिस पर काम का आगाज़ भी आज से शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि शाहरा भुट्टो का काठोर तक इफ्तिताह किया गया है और कयूमाबाद से M9 मोटरवे तक सिग्नल फ्री ये कॉरिडोर है जो कि जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन आमदोरफ्त और रोड नेटवर्क, इसके अलावा आलमी मयार की सफरी सहूलियात से आरास्ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।